متواتر تیسرا شو ہے یہ پاکستان میں جو اس فضول ترین سوال کے اوپر ہو رہا ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. فضول ترین ٹاپک, میں آپ یقین کریں, ریسٹ ایشورڈ, اور یہ 2 دن سے بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ فضول ترین ٹاپک ہے. اور آج اس فضول ترین ٹاپک میں سب سے فضول ترین خبر جو نکلی وہ یہ کہ اسپیکر ایاز صادق جو ہے انہوں نے ایک اپنا آپشن دیا. انہوں نے کہا جناب دروازے کھلے ہوئے ہیں, اپوزیشن جب چاہے میرے گھر پر آنا چاہے گھر پہ آ جائیں, اسپیکر آفس میں آنا چاہے اسپیکر آفس میں آ جائیں. حکومت یہ سب کچھ صرف اس بات پہ کر رہی ہے کہ ان کے 5 سال پورے ہو جائیں. میرا اپنا تجزیہ ہے, ایاز صادق صاحب ہوں یا یہ حکومت ہو, اس کو کوئی سروکار اس بات سے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہوں. الٹا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی مذاکرات نہ ہو جس میں عمران خان باہر آ جائے. حکومت میرا تجزیے میں اور سردار ایاز صادق اسپیکر سمیت یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی لحاظ سے صلح ہو جائے عمران خان کے ساتھ. ملک کا انٹرسٹ وغیرہ باتیں سب مجھے پتہ ہے, مورلی اخلاقی یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں, لیکن اگر ریئل پولیٹیکل ٹرمز میں دیکھا جائے ایاز صادق صاحب سمیت یہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان کے ساتھ ایسے مذاکرات کیے جائیں جو مذاکرات کسی بھی لحاظ سے ان کو باہر لے آئیں, تحریک انصاف کو کوئی سپیس مل جائے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی صلح ہو جائے. یہ کبھی نہیں وہ چاہے گی, کیونکہ آبویسلی اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں رہیں گے, ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی نہیں رہیں گے, منسٹرز نہیں رہیں گے, وزیر اعلیٰ وزیر نہیں رہیں گے, الیکشن ہو جائیں گے. اور جب الیکشن ہوں گے تو پھر نون لیگ جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے اس وقت کے حساب سے بہت ہی کمزور ہے. لاسٹ الیکشن میں بھی کمزور تھی, اب کمزور ترین ہو چکی ہے. تو یہ تو بات ہی فضول ہے. اس سے بڑی خبر ہم آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے ہر سینیٹر جو اٹھ رہا ہے, ہر سینیٹر تو نہیں, ایک اور سینیٹر اٹھے آج ٹرمپ کی اس کے سائٹ کے, انہوں نے ٹویٹ کر دیا. اب وہ ٹویٹ چلانے کے لائق تو نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ٹویٹ ہے, لیکن اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے معاملات کے ساتھ ایسی سولیڈرٹی دکھائی ہے کہ میں حیران ہوں. آج پھر رچرڈ گرینل نے جو ہے اپنے فری عمران خان ٹویٹ کو ری پوسٹ کیا ہے. پچھلے 2 دن سے وہ یہی کام کر رہے ہیں, جب سے وہ ٹرمپ کے خصوصی مشیر بنے وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں, وہ یہی کرے جا رہے ہیں. حکومت کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ امریکہ سے پروٹیسٹ تو کرنا دور کی بات, یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ کا کیا تعلق بنتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپ کا جو مشیر ہے ٹرمپ صاحب کا جو آنے والا, بلکہ ریپبلکن ابھی تو وہ آئے ہی نہیں پاور میں, ان سے ہی پروٹیسٹ کر لے ٹویٹ کے اندر کہ بھئی ہو آر یو ٹو انٹرفیئر ان دی انٹرنل افیئرز آف پاکستان's پالیٹکس. اور پاکستان تحریک انصاف جس نے اتنا بڑا بیانیہ بنایا امریکہ کے خلاف غلامی کا, اور جھوٹا بیانیہ آبویسلی, وہ ان کی جرت نہیں ہے ایک ٹویٹ کرنے کی کہنے کی کہ امریکہ ہیز گاٹ نو بزنس, امریکن سینیٹر, امریکن اسپیشل انوائے ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستانی پالیٹکس اور ریلیز آف عمران خان. تو اگر آپ سیاسی منافقت کی انتہا آپ نے دیکھنی ہے تو پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بشمول عمران خان صاحب, ان کو آپ دیکھ لیں. اگر ان کے لیے رستے کھل جائیں تو یہ بہت خوش. اب معاملہ یہ ہے کہ میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی پولیٹیکل لیڈر یا پاپولر پولیٹیکل لیڈر جیل میں گیا ہے تو باہر والے کے ذریعے اس کی رہائی صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کا انفلوئنس بہت ہے پاکستان کی ریاست پہ, یہ وجہ نہیں ہوتی. صرف یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ وجہ نہیں بھی ہو سکتی, کیونکہ ریاست کے اوپر تو شکیل آفریدی کو چھوڑنے کا کبھی پریشر بہت تھا, انہوں نے نہیں چھوڑا. ہوتا یہ بھی ہے کہ ریاست جو ہے اگر وہ آمادہ ہو جائے عمران خان کو لے کر ایگریمنٹ کرنے پر کسی کے ساتھ بھی, تو وہ کسی ایسے کے ساتھ ڈیل کرے گی جو رسپانسبل ہوگا, جس کی بات میں کوئی وزن ہوگا. وہ عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے. ماضی کے اندر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اگر برطانیہ یا امریکہ نے ڈیل کروائی مشرف صاحب کی, تو مشرف صاحب کو بے نظیر صاحبہ پہ ٹرسٹ نہیں تھا, ان کو برطانیہ اور امریکہ پہ ٹرسٹ تھا, اس لیے ڈیل ہو گئی. تو پریشرز اپنی جگہ, لیکن ذمہ داری کی بات بھی ہے. اسی طرح 99 میں جب بل کلنٹن نے کہا کہ, اور سعودی عرب کو بیچ میں ڈالا اور کہا کہ نواز شریف صاحب کی اگر جان چھڑوا دی جائے گی, ان کو جیل نہیں ہوگی, تو وہ گارنٹیز دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب مشرف صاحب کے اقتدار میں آ کے انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو گارنٹی نواز شریف صاحب کی کیونکہ ویلڈ نہیں تھی مشرف صاحب کے لیے, سعودی عرب اور امریکہ کی تھی, کیونکہ یہ لوگ رسپانسبل پاورز ہیں اور آبویسلی ان پہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ان کو بھیج دیا باہر. تو یہاں بھی عمران خان کسی دباؤ کے تحت باہر آئے یا نہ آئے, لیکن اگر ریاست آمادہ ہو گئی
تو گارنٹیئر کے طور پر امریکہ سے اچھی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ ضرور بات کریں گے آج. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مرزا سولنگی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب. ارشاد بھٹی صاحب کے حوالے سے آج پورے پاکستانی میڈیا میں گونج رہی تھی خبر، گونج رہی تھی. جب بھٹی صاحب کی باری آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کتنی بڑی خبر ہے، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھٹی صاحب جو ہے ہمارے جرنلزم کے اس وقت سپر سٹار ہیں، کہ وہ اگر انگلی کا اشارہ بھی کریں تو خبر بن جاتی ہے، اور اگر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ بھی خبر بن جاتی ہے. کیونکہ میرے دوست ہیں، میں ویسے تو ذاتی لائفز میں جانے کا آئی ڈونٹ گو انٹو دا پرسنل لائفز آف دا گیسٹ، میرا یہ ہے ہی نہیں. لیکن کیونکہ بھٹی صاحب دوست ہیں تو ان کے اس حوالے سے آپ کو میں ضرور بتاؤں گا. جو خبر ہے ابھی یہ تصدیق یا تردید کریں گے، جو اتنی خبر پورے پاکستانی میڈیا میں وائرل ہوئی ہے، وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ بھٹی صاحب پوچھیں گے. لیکن پہلے مرزا سولنگی صاحب. مرزا صاحب، اس میں کیا اچھمبے کی بات؟ اسپیکر کی تو کوئی سیاسی وہ نہیں ہے قدر و منزلت. ود آل ڈیو اپالوجی، یا صادق صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں وہ اپنے 5 سال پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی وہ نہیں میرے نزدیک. میں بھی آپ کا ڈفرنٹ ویو. لیکن امریکہ اگر انٹرفیئر کر لے عمران خان کے معاملے میں تو کیا ہے؟ پاکستان میں تو ایسی انٹرفیئر ہوتی رہی ہے، اور ریاستوں کو بھی ایک اچھی زمانہ چاہیے ہوتی ہے کہ عمران خان ول بیہیو وین ہی ول کم آؤٹ. تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہوا ٹرمپ کے آتے ہی یا نہیں؟ مجھے بالکل بھی نہیں، اور میرا خیال ہے کہ اچھا کیا کہ حکومت نے رچرڈ گرینل جو کہ خصوصی ایلچی ہوں گے 20 جنوری کے بعد، تو ابھی سے اس پر کوئی موقف دے اور اس پر کوئی بیان دے. میرے خیال میں انہوں نے خاموشی کا جو مظاہرہ کیا وہی بہتر ہے. جب وہ حکومت کے ایلچی ہوں گے اس وقت جو کچھ کہیں گے اس کی اہمیت زیادہ ہوگی. مرزا صاحب اپوائنٹ تو ہو گئے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں کہ ریاستوں کی ٹرمپ صاحب نے اپوائنٹ تو کر دیا ان کو سر. نہیں جی، وہ نامزد ہو گئے ہیں. جی نامزد ہو گئے. امریکہ میں جتنے بھی اہم عہدے ہیں، کابینہ کے ارکان ہیں، سفیر ہیں، جب حکومت آتی ہے تو اس کے بعد ان کی کنفرمیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے سینٹ کے اندر. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کنفرمیشن کے بعد ہی وہ ہوتے ہیں. تو ابھی اس میں ہنوز دلی دورست. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریاستوں کی دوستیاں نہیں ہوتی، ریاستوں کے مفادات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو بیان بازی اور ٹویٹ شویٹ جو ہے، لیکن حقیقی معنوں میں دباؤ ڈالنا خان صاحب کے لیے، اس سے پہلے آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ خان صاحب کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کیا ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو پھر زبانی جو لفاظی ہے وہ شکیل آفریدی کے لیے بھی ہوئی تھی، ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا، خاص طور پر افغانستان سے نکلنے کے بعد جب امریکہ کا یہاں پر کوئی اتنا بڑا مفاد نہیں ہے، تو ان کے اور پلیٹ پہ مسالہ پڑا ہوا ہے، یوکرین کا، لبنان کا. مرزا صاحب میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں سر. چین کا. ٹھیک ہے سر، اگر آپ کی اسی بات سے ایک سوال نکلا سر. دیکھیں نواز شریف صاحب کے پاس 99 میں بل کلنٹن کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ یہ سپر پاور جو ہے یہ اس لیے بھی انٹروین کرتی ہے کہ اگر عمران خان کو آج وہ چھڑوا لیتے ہیں تو عمران خان جو ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ تو کانا ہو گیا، کہ عمران خان ول بی کمپرومائزڈ. مطلب اگر عمران خان امریکن انوالومنٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کے لیے اس سے اچھا انٹرسٹ کیا ہوگا کہ اگر ایک ایسا پاپولر لیڈر جو امریکہ کے کہنے پر باہر آ رہا ہے، اس کے لیے ایک بریک تھرو مل رہا ہے، تو اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے گا تو امریکہ کو اس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ایزی ہو جائے گا. مرزا صاحب نہیں جی، 1996 سے لے کر 2001 تک افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی اور امریکہ کے مفادات تھے اس ریجن میں. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ اسامہ بن لادن آ کر افغانستان میں بیٹھ گئے تھے اور ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کتنی کوششیں کی گئیں اس زمانے میں، وہ آپ کے علم میں ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہے. بل کلنٹن کے زمانے کو آج کے زمانے سے بالکل بھی اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا. آج زیادہ ملٹی پولر دنیا ہے، خاص طور پر
چین کے ساتھ جو ان کا پھڈا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت چین کے خلاف ایسا کون سا موقف اپنا سکتی ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب جو ہے عمران خان کے دور میں سی پیک بند رہا سر, اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے چائنا کے خلاف کسی کی بھی؟ یہ وہ سلو ڈاؤن ضرور ہوا تھا, لیکن اس وقت جو صورتحال جو عمران خان صاحب کے انویسٹمنٹ کے منسٹر نے جس طرح چائنا کی کمپنیز کے اوپر کرپشن کا الزام لگا کے چائنا کو ناراض کیا, اس سے بڑی خدمت امریکہ کی کیا کر سکتی تھی پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت کی پی ٹی آئی کی؟ تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ عمران خان کام کے نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے جی, یہ آپ کی بات درست ہے, اس وقت یہ باتیں ضرور ہوئی تھی, لیکن اس وقت جو تضادات کی جو سطح ہے, جو ایجنڈا ٹرمپ صاحب سامنے لے کر آئے ہیں چین مخالف, اس کے لیے اب آپ کو بہت زیادہ پیشکش کرنے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, اور ابھی تک میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان تیار ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو پھر جو ان کی نام نہاد جو مقبولیت ہے اس کا کیا ہوگا وہ آپ بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ اگلے راؤنڈ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ حکومت اور ریاست اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان آپ کو کیا لگتا ہے بریک تھرو کہ نہیں, اس پہ ضرور پوچھوں گا, لیکن اگلے اس پہ طارق بھائی آپ کے پاس میں پرپسلی بعد میں اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ پھر رسپونڈ کر سکیں اکٹھے کہ مخالف پوائنٹ آف ویو کیا ہے. بھٹی صاحب پہلے تو جو خبریں چل رہی ہیں تصدیق تردید کر دیں اس کی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ جو ہے آپ دوبارہ جو ہے وہ شادی شدہ ہو گئے. اس کا کامران بھائی میرے کپتان, میری ٹیم کے کپتان, اور 13-5 سے یا 13-6 سے سیریز جیت کر اس وقت فتح کے جھنڈے گاڑنے والے میرے کپتان, آپ کو اس سے زیادہ کس کا پتہ ہو, کس کو پتہ ہوگا؟ نہیں, عوام کے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے تو پتا تھا عوام کے لیے. ہاں جی بالکل ٹھیک سنا جا رہا ہے, نکاح کر لیا ہے, رخصتی باقی ابھی. سر ماشاءاللہ مبارک. آپ تو ہر مشورے میں شامل تھے, گو کہ بہت سارے ایسے مشورے ہیں جس کے میں خلاف گیا ہوں, اس لیے منہ توڑوانے پر بات آ گئی ہے, لیکن بہرحال آپ کو تو سب پتہ ہے. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب بہت شکریہ, تصدیق کر دیا. آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے جو ہیں وہ بڑے خوش ہو گئے اس بات سے کہ اب آپ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے. سنت نبوی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اب آ جائیں سر, اور طارق فضل صاحب کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہے, لگتا ہے ان کے دل میں بھی کوئی امنگ جاگی آپ کو دیکھ کر. سولنگی صاحب البتہ جو ہے لگتا ہے اکتائی سے لگتے ہیں میرج کے انسٹیٹیوشن سے, کیونکہ انہوں نے کوئی ریاکشن نہیں دیا آپ کی دوسری اس پہ ابھی موجودہ اس پہ. اچھا جی بھٹی صاحب, اب آتے ہیں اصل سوال کے اوپر. میرے بھائی آپ سن رہے تھے سولنگی صاحب جو فرما رہے تھے, آپ میرا آرگومنٹ بھی سن رہے تھے, رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. پہلا سوال کا حصہ تو یہ, ایاز صادق صاحب کی پیشکش کو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایکٹیویٹی ان فیوٹیلٹی, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, نہ وہ انہوں نے کہی ان کی نیت ہو سکتی ہے حکومت کی کریں, اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے کیونکہ وہ تو ریاست کے معاملات ہیں عمران خان کے ساتھ. دوسرا یہ امریکن فیکٹر, اس پہ سولنگی صاحب نے بڑا جارحانہ لیکن بڑا کمپریہنسو انالیسس دیا ہے. واٹس یور ٹیک آن بوتھ آف دیز؟ آپ کی اجازت سے بھائی جان, ابھی شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا ہے کہ ایکس بندش کا آزادی اظہار رائے سے بھلا کیا تعلق ہے؟ اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ فرما رہی ہیں کہ روٹی کیوں مانگ رہے ہو, بھلا روٹی کا بھوک سے کیا تعلق ہے؟ پانی کیوں مانگ رہے ہو, بھلا پانی کا پیاس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی میں حیران ہوں اس حکومت کے حوالے سے کہ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بندش, انٹرنیٹ سلو ہونے سے لاکھوں فری لانسرز, نوجوان بچے بچیاں بے روزگار ہو رہے ہیں, آئی ٹی کمپنیاں باہر جانے کا سوچ رہی ہیں, اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے پاکستان تحریک کے لیے ایکس ٹویٹر بند کیا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے آزادی اظہار رائے سے. یعنی آپ کچھ تو کبھی تو سچ بول لیا کریں. دوسری بات, رچرڈ گرینل صاحب کا جو دوسرا ٹویٹ, اور اس کے بعد آج پھر ری پوسٹ کیا انہوں نے, ان کا پہلا ٹویٹ, اور آج پھر انہوں نے ری پوسٹ کیا ہے. تو میں تو اس توقع میں تھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی اس پہ ٹویٹ آنا چاہیے تھا, ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن حکومت, ابھی جو میرے بھائی نے کہا کہ حکومت نے بڑا دور اندیشی اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے کہ خاموش رہی ہے. کر کیا سکتی ہے بھائی یہ حکومت؟ کیا کرے گی یہ حکومت؟ آگے سے کہے گی کہ ہم نہیں دیتے, یا ہم نہیں تمہاری بات مانتے,
کشکول بنا پاکستان، لیڈر لیس پاکستان، اور پھر عوام کی منتخب حکومت نہ ہو، عوام کی منتخب کردہ حکومت نہ ہو، اور پھر اتنے ظلم و ستم کر رہی ہو پچھلے 3 سال سے، اور پھر ہر معاملے میں جھوٹ بول رہی ہو، اور پھر قرضہ لے رہی ہو، قرضے پہ قرضہ لے رہی ہو، اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ IMF کی غلام حکومت ہو. وہ کیا حکومت کو آگے امریکہ کو کہے گی کہ بھائی نہیں، چپ کر کے بیٹھ جا، ہمارا یہ اندرونی معاملہ ہے. یعنی اور آگے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ نامزد نہیں ہو، ابھی وہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے حلف نہیں اٹھایا. اچھا بھائی، تو وہ جو ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کانگریس والوں نے، انہوں نے تو حلف اٹھایا ہوا تھا، وہ جو 7 اور 300 سے زیادہ لوگوں نے پاس کی تھی. جو بائیڈن کو خط لکھا تھا انہوں نے تو اٹھایا ہوا تھا. اور جو ان کے سینیٹر نے ان کے ساتھ بڑی سولیڈرٹی کا ثبوت پیش کیا ہے، وہ جو 24 نومبر میں بات کی، ٹویٹ کی ہے، وہ چلانے کے لائق تو نہیں ہے. سینیٹر نے اٹھایا ہوا تھا. تو آپ کا حکومت نے کس معاملے پہ حکومت نے کبھی کیا؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کشتی پھر ڈوب گئی ہے پاکستانیوں کی یونان کے قریب جا کر، اور آج پھر سے حکومت کہہ رہی ہے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، قانون سب کے لیے ہے، کریک ڈاؤن ہوگا، انسانی سمگلر. تو پھر آپ کے خیال میں سر ایاز صادق کی تو آفر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سو مینی ورڈز، اور امریکہ کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ رول پلے کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی جان، یہ تو ابھی دیکھیں نا، یہ اس پہ میں آتا ہوں کہ یعنی آپ کل پاکستانی 2023 میں ڈوبے تھے، آپ نے کیا تیر مار لیا تھا؟ آج آپ پھر وہی بھونڈے بیان دے رہے ہیں. ابھی آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، سپریم کورٹ میں ایک ملزم کوئی ہے عثمان، اس کی اپیل لگی، عمر قید کی سزا کے خلاف اپیل، اور سرکاری وکیل نے بتایا حضور وہ عمر قید کی سزا کاٹ کے رہا ہو چکا ہے. اچھا، یہ تو حال ہے ہمارا، پتہ نہیں ہم اب عدالتیں دیکھیں، حکومت دیکھیں. اور خان صاحب کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کیا خوبصورت جملہ نکالا ہے خان صاحب کے پاس. نواز شریف کے پاس تو بہت کچھ تھا امریکہ کو دینے کے لیے، ہے نا، اور ریمنڈ ڈیوس کے پاس بھی بہت کچھ تھا امریکہ کو دینے کے لیے، ہے نا. اور یہ جو ہم IMF کے لیے IMF ہمارا قرضہ کر دے، ہم امریکی سفیر کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، بہت کچھ تھا دینے کے لیے. اور حکومت کے پاس کیا کچھ ہے امریکہ کو آنکھ دکھانے کے لیے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ امریکہ کہے اور عمران خان رہا ہو جائیں، کبھی نہیں چاہوں گا. لیکن ڈونلڈ لو کی تعریفیں کرنے والی یہ حکومت، اور ڈونلڈ لو کو مداخلت کہنے والی یہ حکومت، اور اس وقت عمران خان کے سائفر پر گرجنے برسنے والی حکومت، اس کے پاس کیا ہے جس کی اپنی بنیاد کوئی نہ ہو؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ رائٹ پوائنٹ آ گیا. جان دعا کریں کہ ٹرمپ صاحب کو خیال نہ آئے، اگر آ گیا تو کوئی کر نہ دے. یہ تو وہ لوگ ہیں، مسلم لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تینوں اکٹھے تھے، کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اعلیٰ حضرت ریمنڈ ڈیوس کو ہم نے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر کابل بھجوانا ہے. تو یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. ہم کن باتوں میں گم ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے معاملات سیدھے کریں، اپنی چیزوں کو سیدھا کریں تاکہ کوئی اوپر انگلی نہ اٹھائے. بالکل ٹھیک ہے. طارق بھائی، آپ کے پاس کیا آپشن ہوگی اگر امریکہ سے پریشر آتا ہے؟ کیونکہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ذاتی طور پہ آپ پہ یا شہباز شریف صاحب پہ پریشر ڈالے گا. پاکستان کے مالی معاملات جڑے ہوئے ہیں IMF کے ساتھ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اگلے دن پروگرام میں ہمارے آئے بتا رہے تھے پاکستان، اور ایون کل کے پروگرام میں بھی لوگ یہی بات کر رہے تھے، IMF سے معاملات جڑے ہوئے ہیں اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں انٹرنیشنل فورم کے ساتھ، جو سب امریکہ کے انفلوئنس چلتی ہے، اور پاکستان ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے فی الحال. تو آپ کی خاموشی اس لیے بڑی اسٹریٹجک خاموشی ہے کہ آپ کی حکومت میں ہماری اتنی ہمت ہے کہ امریکہ کو کاؤنٹر کر سکے. اگر ٹرمپ بھی ٹویٹ کر دے، پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی کر دے، تو ہم کچھ نہیں کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ امریکہ اگر پاکستان کے انٹرنل معاملے میں عمران خان کو لے کر کوئی پریشر ڈالے تو ہم اس کو نہیں وہ کر سکتے، انکار کر سکتے، یا کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران بھائی، آپ کا پروگرام میں آپ نے دعوت دی. جناب بھٹی صاحب سے لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود آپ کی طرح میرے بھی وہ بہت اچھے دوست بھی ہیں اور میرے حج کے ساتھی بھی ہیں. زندگی کے اس نئے سفر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بہت ساری نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. بہت بڑی وہ ٹریجڈی سے گزرے، آئندہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دیکھیے، جو سوال آپ نے کیا ہے، یعنی گورنمنٹ
اتنی فارغ ہے کہ کوئی ایک بندہ امریکہ بیٹھ کے ٹویٹ کر دے تو ہم سارا کام چھوڑ کے اس کی ٹویٹ کا جواب دینا شروع کر دیں، یا امریکہ کے سامنے اعتراض کرنا شروع کر دیں. کریں ٹویٹ. ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے، ہمارے پاس سے زیادہ کام کرنے کے لیے ہیں. امریکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ عمران خان کے معاملات میں کوئی مداخلت ہے. جس نے کی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور ابھی تو انہوں نے وہ بات جو ہے ابھی سولنگی صاحب نے کی، کوئی ذمہ داری سنبھالی بھی نہیں ہے. اس کا کوئی ایسا یعنی ڈپلومیٹک فورم کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو ایسا کوئی وزن، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو ہم ریبٹ کریں یا اس کا جواب دیں. باقی ٹرمپ صاحب جب اپنے منصب سنبھالیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کی پلیٹ میں اور بہت سارے ایسے ایشوز خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے اور انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کا یہ ایک انٹرنل ایشو شاید ہی اس کی باری آئے، اور اگر کہا انہوں نے تو اس وقت دیکھ لیں گے. ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. عمران خان کا جو رہائی یا نان رہائی کا ایشو ہے وہ پاکستان کا انٹرنل میٹر بھی ہے، اور وہ پاکستان کی کورٹس کے ساتھ منسلک ہے کہ کیا ان کے اوپر چارجز ہیں. میں بنیادی طور پہ جو ان کے خلاف یہ جو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب 200-250 مقدمات بنائے گئے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. 160 سے اوپر تو مقدمات ہیں بھائی. جینون ہو، اور جینون کیسز جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد بڑی آپ یہ کہیں کہ مضبوط ہوتی ہے. اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے پرسو کیا جائے تو پیسہ پاکستان کی گورنمنٹ کا جو کہ برطانیہ نے دیا، آپ کی نیشنل کٹی میں جانا تھا، اس نے چلا گیا وہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول کی کٹی میں، اور یہ کوئی 70 ارب روپیہ تھا، اور یہ کوئی ثواب کی نیت سے اسے نہیں دیا گیا. اس میں جنہوں نے یہ ڈیل کرائی انہوں نے بھی پیسے لیے. طارق بھائی ایک بات بتائیں، یہ جو اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں، یہ جو آپ کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ ایسے جنون کیسز ہیں. نہیں سر، بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہسٹری ہے، پہلی بات تو سر وہ ٹھیک ہے، ہسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی بڑی پاورز، خواہ سعودی عربیہ ہو، خواہ امریکہ ہو، خواہ برطانیہ ہو، اس نے انٹرفیئر کیا تو اس کے بعد ہم نے چاہے چلے ہم دباؤ کا لفظ یوز نہیں کرتے، لیکن ایز اے گارنٹیئر ان کو تسلیم کر لیا کہ یار 99 میں بل کلنٹن نے کہا مشرف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب پرابلم نہیں کریں گے اگلے 10 سال تک، تو مشرف صاحب نے بل کلنٹن پہ، امریکہ پہ، ریاست پہ ان کے یقین کر لیا کہ نہیں کریں گے. اسی طرح بے نظیر صاحبہ کی جس طرح واپسی ہوئی اس میں مشرف صاحب نے کو کہا گیا تھا کہ وہ الیکشن وغیرہ کروانے کے اور ان کی واپسی کا جو یہ سارا معاملہ جو تھا اس پہ گارنٹی لے لی کولونیل رائس نے اور برطانیہ نے. اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو ایک سالڈ ریاست کو یا آپ کو ایک مل جائے گارنٹی، میرے خیال سے ریاست کو مل جائے، آپ سے شاید پھر کوئی پوچھے گا نہیں اس وقت حکومت سے، تو میرا نہیں خیال کوئی اتنی بڑی چھمبے کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان میں تو ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہوا ہے. جب نہیں ہوا تو پھانسی لگ گئی تھی بھٹو صاحب کو، ورنہ لیبیا سے لے کے کس نے انٹرفیئر نہیں کیا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک مختلف بات ہے، وہ ایک مختلف بات ہے کہ جو انٹرنیشنل گارنٹیئرز فورسز جو دوستی کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ گارنٹی ہے یا کسی نے کسی کی سفارش کی ہے، یا یہ باتیں پاکستان کی ہسٹری میں اگر رہی ہیں، یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن کوئی پاکستان کو تھریٹ کر کے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. اور میں تھریٹ کی بات نہیں کر رہا سر، میں آپ کو گارنٹی کی بات کر رہا ہوں، تھریٹ کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے. کہ آگے جو مینجمنٹ کی بات ہے جب وہ آئے گی پتہ چلے گی. ابھی میں اندازوں اور ازمپشنز کی بنیاد کے اوپر نہیں سمجھتا کہ میں بنتا ہے کہ اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ کروں، لیکن ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو انہی پیرامیٹرز کے اندر جو پاکستان میں موجود ہیں ڈیل کیا جائے. ٹھیک ہے. عمران خان کو جو ہے وہ اگر پولیٹیکل سپیس ملتی ہے تو یہ کوئی ایسی حیرت والی بات نہیں ہے، ملنی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں. اور باقی بات یہ ہے کہ جو آپس میں آپ نے مذاکرات کی بات کی، اسی کنٹیکسٹ میں ادھر لے جاؤں گا اس کو کہ جتنی تلخی پاکستان کی سیاست میں پیدا ہو گئی ہے اور جتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دور ہو گئی ہیں اور فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اس سے جماعتوں نے اپنے لیے اوور آل پولیٹیکل سپیس بڑی کم کر دی ہے. تو یہ بات مذاکرات والی یہ ضرور ہونی چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو مذاکرات بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ہو یا جو مذاکرات آپ آفر کر رہے ہیں، یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ آپ کے پاس پاور ہے مذاکرات کرنے کی حکومت کے پاس، اور نہ تحریک انصاف کے پاس ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی جو موجودہ باہر قیادت ہے اس سے عمران خان ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ ہے. یقین نہیں آ رہا، بھی بھٹی صاحب آپ کو بتا دیں گے کتنی مایوسی ہے کہ موجودہ وکلا کی قیادت ہے تحریک انصاف کی. عمران خان ڈز ناٹ ریلیٹ ہمسیلف ود دیم. اور آپ کی حکومت کے پاس تو خیر سر یہ پاور ہی نہیں ہے
کہ آپ عمران خان جیسے پرابلمیٹک کمپلیکس ایشو کے اوپر جو ہے کوئی بریک تھرو دے سکیں. جن کے پاس پاور ہے وہ مرزا سولنگی صاحب جانتے ہیں, اور وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, اور کہ یا پاکستان کی پولیٹیکل کلائمیٹ اس طرح چلتی رہے گی کہ عمران خان اندر, نون لیگ باہر, 5 سال پورے, پھر اگلے الیکشن. میں بتاتا ہوں سر اگر بریک کے بعد میں طارق بھائی آپ چلے بول لیں, کوئی آپ نے جملہ بولنا تو بول لیں, میں بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کروں گا. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ اشاروں کنایوں میں جدھر باتیں کر رہے ہیں, میں تو کھل کے کر وہ گورنمنٹ کی ضرورت ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, معاملات میں اگر کوئی مشاورت کی جاتی ہے تو وہ کوئی ایسی بے معنی چیز نہیں ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ تو میں جو مذاکرات کی بات کر رہا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے کے اندر سنجیدگی سے, تاکہ تلخیوں کو اور نفرتوں کو کم کیا جائے اور وے فارورڈ آگے ڈھونڈا جائے. یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا. میرا خیال ہے اس کے لیے سیریس پیشکش پھر اسپیکر کی طرف سے نہیں آنی چاہیے تھی, وزیر داخلہ کی طرف سے آنی چاہیے تھی. بھی آپ ایک بریکنگ نیوز سن رہے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جو فیصلہ ہے اب وہ منڈے کو یعنی کہ 23 دسمبر کو آئے گا. 1 سال میں ٹرائل مکمل ہوا, اور سب سے زیادہ جو خطرناک کیس تھا عمران خان صاحب کے خلاف وہ یہی کیس ہے جس کے اندر کرپشن کا الزام ہے, جس کے اندر کیبنٹ کو مس لیڈ کرنے کا الزام ہے, جس میں کرپشن جائیداد ہتھیانے کا الزام ہے, جس کو القادر ٹرسٹ یا یونیورسٹی کی زمین کہتے ہیں. یہ معاملہ بڑا کروشل ہے اور اس کا پریشر بھی عمران صاحب پہ بڑے عرصے سے رہا ہے. مرزا سولنگی صاحب, اس کیس کا فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف سیریس کانسیکوینس ہوں گے اور سپریم کورٹ تک ایسا ایویڈنس ہوگا جو اپہولڈ ہو جائے گا, اور اس کی موجودگی میں کتنا بارگین کا لیوریج عمران خان کے پاس ہے کسی بھی مذاکرات کے لیے اگر یہ سزا ہو جاتی ہے؟ میرے خیال میں اب تک جتنے بھی کیسز ان کے خلاف ہوئے ہیں ان میں سب سے طاقتور کیس یہی ہے, اور اگر کوئی ضابطے کی کارروائی صحیح طرح سے چلانے کی بات ہے تو میرے خیال میں یہی وہ کیس ہے, کیونکہ اس نے تقریباً 1 سال لیا ہے. اور یہ کیس نیلسن منڈیلا والا نہیں ہے, مزاحمت والا نہیں ہے, 9 مئی کا نہیں ہے, عدت کا نہیں ہے. یہ بہت ہی مضبوط کیس ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اور ان کی اہلیہ کو سزا ہونا ناگزیر ہے. اور خان صاحب کی جو سزا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم از کم پارلیمان کے 2 ٹرم تو کہیں گئے نہیں ہیں. اچھا 10 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے؟ اچھا جی. لیکن سولنگی صاحب اتنے آپ کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ کہ آپ نے جب وزیر تھے کوئی ایویڈنس دیکھا تھا یا آپ نے کوئی اس کی وہ دیکھے تھے, کوئی فیکٹس دیکھے تھے, یا اتنے کانفیڈنٹ کیوں آپ کو 10 سال سزا ہو جائے گی عمران کو اس پہ؟ ایسا ہے کہ ہم بھی یہ کیس 1 سال سے چل رہا ہے جی, اور جو اس کی سنگینی ہے, جو ایویڈنس ہے, اگر یہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو قانونی ماہرین سے ہم سب لوگوں کی بات ہوتی رہتی ہے. تو میری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے قانونی ماہرین سے, ان کا یہی کہنا تھا کہ 10 سے 15 سال جو ہے کہیں نہیں گئے اس کیس میں. بھٹی صاحب 10 سے 15 سال کے لیے عمران خان اندر ہو سکتے ہیں اس کیس میں آپ کے خیال میں؟ آپ خود بھی کہتے رہے بڑا سیریس کیس ہے, اور آپ کو لگتا نہیں کہ اس کیس کے فیصلے کی روشنی میں تو پھر عمران خان کی مذاکرات والی لیوریج تو بہت ختم ہو جائے گی؟ بھائی جان کیس واقعی سیریس ہے, لیکن کیس کیا اس میں عمران خان کو سزا ہونی چاہیے جس طرح یہ کیس چلایا گیا یا جس طرح اس کو انیشیٹ کیا گیا؟ پتہ ہے آپ کو یہ کیس شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ حسن نواز کے 1 ہائیڈ پارک سے شروع ہوا تھا جو ڈبل قیمت پر خریدوایا گیا تھا, اور حسن نواز کی انکوائری بند ہو گئی, عمران خان کی انکوائری بند ہوئی, نیب نے دوبارہ کھول لی. بتایا جائے کہ حسن نواز کے پاس وہ 1 ہائیڈ پارک کہاں سے آیا تھا, ڈبل قیمت پر کیوں خریدوایا گیا تھا, جس پر نیشنل کرائم ایجنسی UK نے انکوائری انیشیٹ کی کہ ایک پراپرٹی ہے وہ 5 روپے کی ہے, 10 روپے میں خریدی جا رہی ہے. کون ہے جو خرید رہا ہے اور کون ہے جو ڈبل اتنی مہنگی پراپرٹی ہوگی؟ 5 والی 7 میں خریدی گئی تھی, ڈبل میں نہیں. بھٹی صاحب میں تھوڑا بتا دوں, 5 روپے والی 7 کی خریدی گئی تھی, یہ ماننے والی بات ہے. اب آپ بتائیے آگے. نہیں 5 روپے کی 7 میں نہیں خریدی گئی تھی, 5 روپے کی 9 میں خریدی گئی تھی. اگر ڈبل میں نہیں خریدی گئی تھی تو اچھا چلے آگے, اب چلتے ہیں آگے, میں آپ کو پورے فیکٹس لا دوں. ٹھیک ہے. نمبر 2 عمران خان کی انکوائری کھولنے کے لیے نیب ترمیم ہوئی کہ نیب چیئرمین بند انکوائری کھول سکتا ہے. نمبر 3 پہلے انکوائری افسر نے کہا ہے کہ یہ نیب کے انڈر آتے ہی نہیں. نمبر 4
مشرق بینک نے اس میں سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا تھا کہ یہ اس حکومت پاکستان سے ان پیسوں کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ دو فریقین کے پیسے تھے۔ نمبر 5، پیسے واپس ہو گئے ہیں سپریم کورٹ اکاؤنٹ سے، جو یہ ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا نا کہ یہ غریب ملک کے پیسے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے حکومت کو واپس مل گئے۔ اب پیسے حکومت کو واپس مل گئے، زمین موجود ہے، ٹرسٹ موجود ہے، یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، اور اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی بڑی رشوت لی یا بڑا کوئی پیسہ گھر لے گیا یا اس نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنا لیے یا سرے محل بنا لیا۔ میں کوئکلی اس پر رسپانس لینا چاہ رہا ہوں، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں کوئکلی چلنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ سولنگی صاحب، یہ تو بڑے چشم کشا انکشافات کر رہے ہیں بھٹی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیس ہی بڑے فالٹی گراؤنڈ پہ چلایا گیا ہے اور کرپشن تو اس میں ہوئی کوئی نہیں، تو آپ کتنے کانفیڈنٹ کیوں 10 سال کی سزا سنا رہے ہیں عمران خان کو سولنگی صاحب؟ دیکھیں جی، دولہ میاں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم تو ان کو صرف مبارکباد ہی دے سکتے ہیں۔ یہ حسن نواز کا ذکر کر رہے ہیں، حسن نواز اس ملک کے پرائم منسٹر نہیں تھے۔ شکریہ بھائی۔ حسن نواز جو ہے وہ ایک پرائیویٹ شہری ہے اور وہ اپنی پراپرٹی جتنے میں بیچ دیں، اور یہ بھی کہ اگر اس حسن نواز کی پراپرٹی بیچنے میں کوئی پرائم منسٹر بھی انوالو ہو تو پھر نیشنل کرائم ایجنسی نے میں بات کر رہا ہوں تو مجھے بات کرنے دیں۔ چلے کر لیں پوری بات۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے حسن نواز نے جو خریدی تھی اس کو انہوں نے کرپشن اور کوئی بے ضابطگی قرار نہیں دیا، ورنہ ان کے خلاف نہیں، بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمین بھی ادھر ہی ہے، سپریم کورٹ کے پیسے بھی واپس ہو گئے ہیں، تو اب کیس کیا ہے عمران خان پہ؟ سر اس کو رسپونڈ کریں نا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے، سپریم کورٹ کے جو پیسے تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے واپس کروائے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے، خان صاحب کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کس وجہ سے جو پیسے سرکار پاکستان کے تھے انہوں نے جس بندے پہ جرمانہ ہوا اس کے اکاؤنٹ میں کیسے جمع کرا دیے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ جو عمران خان نے جمع کرائے تھے بزنس ٹائکون کے اکاؤنٹ میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹرسٹ جی بالکل وہی بات تھی نا۔ میں کلیئر کر دوں، اگر آپ نے بنایا نام نہاد یونیورسٹی کی جس میں وہ روحانیات کا سبق دینے والے تھے، اس میں صرف ان کا اور ان کی بیوی کا بینیفیشری ہونا کیوں ضروری تھا؟ اور کوئی پارٹی کے اندر لوگ ہو سکتے تھے، تو یہ کس کو جو ہے وہ الو بنا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طارق بھائی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب رنگ آسماں چینج ہوتا ہے تو بڑے بڑے کرپشن کے کیسز سے بھی سزائیں جو ملی ہوتی ہیں وہ الٹی پڑ جاتی ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا بے نظیر صاحبہ کلیئر ہو گئی، نواز شریف صاحب کلیئر ہو گئے، بے گناہ ثابت ہو گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اس طرح کا ایک فیصلہ ہوگا یا یہ بھی اس طرح کا ایک کیس ہوگا عمران خان کا؟ آج اگر سزا ہو بھی گئی، کل وہ بھی میاں صاحب کی طرح دوسروں کے سرخرو ہو جائیں گے؟ طارق صاحب دیکھیں، اس میں ہوتا کیا ہے یہ تو ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کتنی اس میں سزا ہوتی ہے یا کیا بنتا ہے، لیکن یہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ یہ پیسے جو ہیں یہ برطانیہ نے دیے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جمع کرا دیں سپریم کورٹ میں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، اور اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے مجھے اسلام آباد میں اشارہ توڑنے پہ ٹریفک سارجنٹ روکے اور مجھے 5000 روپیہ جرمانہ کر دے اور 5000 میرے سے وصول کر کے مجھے رسید دے دے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹیم میں جمع ہونا ہے جو مجھے جرمانہ ہوا ہے۔ اب وہ ٹریفک سارجنٹ وہ 5000 روپے سے میرا بجلی کا بل جمع کرا دے، ٹھیک ہے جی، پیسہ تو پھر بھی گورنمنٹ کے پاس ہی گیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس گیا ہے، لیکن جمع میرا لیکن آپ کو بھی مل گئے واپس 5000 روپے، رائٹ، مجھے بھی مل گئے واپس۔ تو یہ بھٹی صاحب سے ویسے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کا تجزیہ، ماشاءاللہ بڑے ایک نپے تلی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کا تجزیہ وہ کریں گے۔ یہ بات کلیئرٹی ہے اس میں۔ اب اس میں جو گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ دیا گیا ایک پرائیویٹ پرسن کو، اس میں جو گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے وہ کتنا سامنے پروسیکیوشن لا سکتی ہے۔ شہزاد اکبر کا نام، ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ خان صاحب میں ذرا کوئکلی مزید آپ کے پاس دوبارہ، طارق بھائی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بھٹی صاحب، مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور طارق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو اس کو اتنا کمپلیکیٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف اوپن شٹ کیس نظر آ رہا ہے ان دونوں کو۔ بھائی جان، 2 فریقین میں یہ ایک پیسے کا رولا تھا، اور حسن نواز کے اپارٹمنٹ خریدنے پر یہ شور اٹھا۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان گئی ہوئی تھی کہ ملک ریاض صاحب کوئی پیسہ لے کے لندن آئے ہوئے ہیں پاکستان کا، تو وہ پیسہ ہمیں چاہیے،
کیا یہ گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس گئی ہوئی تھی؟ نہیں. اپارٹمنٹ ایک خریدا گیا, اس پہ شور پڑا کہ یہ اتنی ڈبل قیمت پر یا ایک تہائی. نہیں سر وہ تو ہو گیا, لیکن ہم وہ اگر وہاں پہ کرائم کمٹ ہوا بھی ہے بھٹی صاحب, تو یہاں بھی تو کرائم کمٹ ہوا نا پاکستان میں. بھائی جان سن لیجیے. اس کے بعد اچھا اس کے بعد جب یہ ہوا تو اس کے بعد فریز ہوا, پھر ان دونوں کا معاہدہ ہوا آپس میں. وہ معاہدہ بھی ابھی سامنے نہیں آیا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک صاحب کے درمیان ہوا ہے. پھر معاہدہ ہوا, پھر معاہدے کے بعد وہ ڈی فریز ہوئے, پھر واپس آئے, پھر وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے, اور اگر وہ ہمارے پیسے تھے تو وہ واپس ہمیں مل چکے ہیں. اور اس کے بعد لیکن وہ کس مد میں واپس ملے, یہ سب سے اہم سوال ہے. بھٹی صاحب ایک بریک لوں گا. وہ کس مد میں واپس آئے ہیں؟ وہ کسی اور کی مد میں واپس آئے ہیں یا وہ پاکستان کی مد میں واپس آئے ہیں؟ ہماری لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہے, مجھے پتا ہے آپ کی بھی ہے, طارق صاحب کی بھی ہے, سولنگی صاحب کی بھی ہے, لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. بڑا کروشل ڈے آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے لیے. 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا, منڈے کو سنایا جائے گا, اور اگر ان کو سزا ہو گئی کرپشن کے معاملے میں تو وہ 5 سال 7 سال 10 سال تک بھی جا سکتی ہے. منڈے کا دن بڑا اہم رہے گا, آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. دیجیے کل تک اجازت.